السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم جاوید اقبال ہر بال اس چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جس موضوع کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے ہائی بلڈ پریشر۔ ہائی بلڈ پریشر کس وجہ سے ہوتا ہے، اس کا علاج کیا کرنا چاہیے، اس اسی کے مطابق اگر ہم ویڈیو بنائیں گے اور اس کی مکمل آپ کو اس کی تعریف اور اس کی جتنا بھی ایسے اس کا جو علاج کرنا ہوتا ہے، جو پرہیز ہمیں چاہیے ہوتی ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو سب سے پہلے درود پاک نبی مہربان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ جیسا کہ میں نے آج کا موضوع آپ کے سامنے گوش گزار کیا ہے کہ ہائی بلڈ پریشر۔ بنیادی طور پہ ہائی بلڈ پریشر جو ہوتا ہے یہ جب وینز تنگ ہو جاتی ہیں یا وینز کے اندر کچھ ایسے ایسڈ جو ہے وہ ایسا وینز کے اندر جمنا شروع ہو جاتے ہیں، تو دل جو ہے اس کو وہ پراپر طریقے سے جب وہ بلڈ مہیا نہیں ہوتا ہے تو وہ اپنی سپیڈ جب بڑھاتا ہے، تو جس کی وجہ سے بلڈ جو ہے وہ سپیڈ پکڑتا ہے اور ہمیں بلڈ پریشر کی کیفیت محسوس ہوتی ہے۔ اور اسی بلڈ پریشر کی بڑھنے کی وجہ سے بعض دفعہ دل فیل بھی ہو جاتا ہے یا برین ہیمریج کی کیفیت بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو بنیادی طور پہ ہائی بلڈ پریشر جو ہے یہ ہماری اپنی کہہ لیں کہ غذا کی بے ترتیبی کی وجہ سے، یا کوئی ایسی غذا جسے ہمارے صحت جو ہے جس کو جو مخالف ہوتی ہے، یعنی جو ہماری صحت کے لیے بہتر نہیں ہوتی ہے، اگر ہم اس کو محتاط کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی یہ بلڈ پریشر کا مرض جو ہے یہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو بنیادی طور پہ بلڈ پریشر کن افراد کو ہو سکتا ہے، اس کے بارے میں بھی ہمیں جاننا ضروری ہے کہ کون سے ایسے افراد ہیں جو کہ ہائی بلڈ پریشر کے مرض میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ تو بنیادی طور پہ جو لوگ گوشت خوری زیادہ کرتے ہیں، جو لوگ یہ جتنے ایسے یہ کہہ لیں کہ جس کے اندر کولیسٹرول کی زیادتی ہوتی ہے، جس کے اندر گھی کی زیادتی ہوتی ہے، چربیلی غذاؤں کا جو زیادہ استعمال کرتے ہیں، یا ایسے جو یہ فاسٹ فوڈ جتنے ہیں جیسے کہ پیزا، برگر، شوارمے ہیں، یا اس ٹائپ کی جو چکنائیاں ہوتی ہیں جن کے اندر یہ چیزیں تیار کی جاتی ہیں، جیسے کہ کئی لوگ یہ جتنے آج کل کے یہ فاسٹ فوڈ ہیں ان کے اندر وہ چکنائیاں ایسی شامل کی جاتی ہیں ان کے ٹیسٹ کو بڑھانے کے لیے، تو جو لوگ ان چیزوں کی بہتات کرتے ہیں تو وہ پھر ایسا ایسا اس بلڈ پریشر کے مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو بنیادی طور پہ میں تو یہ سمجھتا ہوں اور میری یہ تحقیق بھی ہے کہ بلڈ پریشر بنیادی طور پہ یہ کہنا ہے کہ 100 اگر آدمی کو ہے تو 100 میں سے 2 یا 3 ایسے افراد ہیں جن کو یہ بلڈ پریشر کا اصل جینوئن مسئلہ ہے، ورنہ اصل میں بلڈ پریشر کا جو جینوئن جو ہے یہ مسئلہ یہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ معدے کی خرابی کی وجہ سے، معدے کی گیسز کی وجہ سے یا معدے کے افعال کے اندر خرابی جب پیدا ہو جاتی ہے تو یہ بلڈ پریشر کا مرض جو ہے یہ ایسا ایسا پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس کو پھر ہم یہ مختلف قسم کی مارکیٹ کے اندر گولیاں موجود ہیں، تو وہ پھر ہم وہ گولیاں صبح اور شام ایک ہی گولی کھا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا بلڈ پریشر جو ہے وہ ڈاؤن رہے۔ تو بنیادی طور پہ ہمیں جو عام روٹین میں جو ہم غذا کھاتے ہیں، ہمیں اپنی غذا کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں سادہ خوراک لینی چاہیے۔ سادہ خوراک میں کیا ہے کہ جیسے گندم ہے یا چٹنی ہے یا سبزی ہیں جو کہ جن کے اندر یہ مسالہ جات جو ہیں وہ کم مقدار میں ڈالے گئے ہوں، تو اگر آپ یہ ڈیلی روٹین میں اگر وہ غذائیں اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو انشاءاللہ یہ آپ کو بلڈ پریشر کا مسئلہ زندگی میں کبھی پیدا نہیں ہوتا۔ تو بنیادی طور پہ جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا کہ جتنے ہم یہ چکنائیوں سے بھرپور غذاؤں کا استعمال کرتے ہیں یا جیسے کہ تلی ہوئی غذائیں ہوتی ہیں ان کے زیادہ استعمال کرتے ہیں، تو ان کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جب معدے کے اندر گیسز پیدا ہوتی ہیں، معدے کے اندر تیزابیت پیدا ہو جاتی ہے، کولیسٹرول کی زیادتی ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو بلڈ کی جو نالیاں ہیں جن کے اندر ہم بلڈ ہمارے پورے جسم کے اندر ٹرانسفر ہوتا ہے، ان کے اندر ایسا ایسا کولیسٹرول، چربیلے مادے، مختلف قسم کے ایسڈ جو ہیں یہ ایسا ایسا جمنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو جمنا جب شروع ہو جاتے ہیں تو لازمی بات ہے دل جو ہے وہ تو اپنی جگہ پہ قائم ہے، وہ دل اپنی ترتیب کے ساتھ وہ دھڑک رہا ہوتا ہے، تو جب نالیاں تنگ ہوتی ہیں، جب بلڈ پمپ یعنی دل جب پمپ کرتا ہے تو وہ آگے نالیاں تنگ ہونے کی وجہ سے دل کو زیادہ سخت ورکنگ کرنی پڑتی ہے، جس کی وجہ سے یہ پھر ہارٹ اٹیک کے مسائل یا دل کا کمزور ہو جانا یا دل کے پردوں کا کمزور ہو جانا یا دل کے جو والز ہیں ان کا بند ہو جانا،
تو یا ان کا پھٹ جانا، بعض دفعہ لیکیج ہو جاتی ہے اندرونی طور پہ، تو یہ اصل میں بنیادی کردار جو ہوتا ہے یہ ہماری غذاؤں کا یہ عمل دخل ہوتا ہے۔ تو ہمیں اپنی غذا جو ہے وہ اس ترتیب سے لینی چاہیے تاکہ ہمارے جسم کے لیے وہ معاون ہو، یعنی ہمارے جسم کو وہ فائدہ دے، نہ کہ نقصان کا باعث بنے۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو یہ شروع میں بھی یہ بھی بتایا کہ ہمیں اپنی غذا جو ہے وہ سادہ غذا لینی چاہیے، خاص طور پہ جو افراد یہ بلڈ پریشر کے مرض میں مبتلا ہے اور وہ ڈیلی روٹین میں کوئی نہ کوئی گولی استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو میں یقین سے یہ آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ ایک مہینہ اپنی غذا کو سادہ غذا پہ لیں، ہر قسم کی فاسٹ فوڈ، کولا ڈرنکس، تلی ہوئی چیزیں، چکنائیوں سے اور اینیمل جتنے یہ گوشت ان سے اگر آپ پرہیز کرتے ہیں، سبزیوں کی زیادہ استعمال کرتے ہیں، تو اللہ کے حکم سے ایک مہینے کے بعد آپ اپنے آپ کو نارمل کیفیت میں محسوس کریں گے۔ تو بنیادی طور پہ اس میں نے پہلے بھی کئی ویڈیوز میں اس حوالے سے بات کی ہے کہ میدے کے حوالے سے اگر ہم چٹنی کے اگر ہم استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ پودینہ، اناردانہ، ادرک، زیرہ، تھوم ہے، کالی مرچیں، اگر ہم اس کی چٹنی بنا کر اگر ہم استعمال کرتے ہیں ہر غذا کے ساتھ، ہر کھانے کے ساتھ، تو انشاءاللہ جب یہ میدا ہمارا ایسا ایسا ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا، اس کے افعال جو ہیں وہ ٹھیک کام کرنا شروع ہو جائیں گے، یعنی اپنی کارکردگی جو ہے وہ اگر اپنی بھرپور طریقے سے ادا کریں گے، تو انشاءاللہ یہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا یہ بلڈ پریشر جو ہے یہ ایسا ایسا بالکل اپنی نارمل کیفیت میں آ جائے گا۔ جب معدہ تندرست ہوگا، نظام انہضام اپنے پراپر طریقے سے کام کرے گا، تو انشاءاللہ یہ ایسا ایسا آپ کی پورا جو جسم ہے، پوری جو باڈی ہے، اس کے اوپر اس کے اثرات مرتب ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو بنیادی طور پہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو چٹنی جس حوالے سے میں نے یہ نام بھی لی ہے، تو یہ آپ روزے مرہ ترتیب کے ساتھ یہ چٹنی آپ لازمی استعمال کریں۔ اس کے علاوہ کھانا کھانے کے بعد کبھی بھی پانی نہ پئیں۔ کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ جب کھانا کھا لیتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد کوئی بھی اینیمل مشروب جو ہے، یہ کولا ڈرنکس جو ہیں، اس ٹائپ کے ہم اوپر مشروب پیتے ہیں، یا کئی لوگ یہ سادہ پانی پینے کے عادی ہوتے ہیں، وہ 2-3 گلاس وہ پانی کا پی جاتے ہیں، تو اس سے بھی کیا ہوتا ہے کہ یہ اندر غذا جو ہے وہ اس کے اندر خرابی واقع ہوتی ہے، اس کے اندر ایسی گیسز پیدا ہوتی ہیں جو کہ ہمارے جسم کے لیے نقصان کا باعث بنتی ہیں۔ تو بنیادی طور پہ اگر آپ نے پانی پینے کی طلب ہے تو صرف 1-2 گھونٹ سے گزارا کریں، اور وہ بھی صرف اس وجہ سے کہ اس نظریے کے ساتھ کہ تاکہ ہمارے منہ کے اندر کوئی بھی ایسی اگر کوئی غذا کے ذرات رہ گئے ہیں، اگر ہماری غذا کی جو نالی ہے اس کے اندر کچھ ذرات ایسے یا کوئی ایسے ایسڈ رہ گئے ہیں، تاکہ وہ ہماری وہ جو پانی جو ہم نے 1-2 گھونٹ پیا ہے تاکہ اس کے ساتھ وہ حل ہو کہ جسم کے اندر منتقل ہو جائے۔ تو بنیادی طور پہ جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بلڈ پریشر جو ہے اس کی وجوہات مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن سب سے بنیادی جو وجہ ہوتی ہے، جو سب سے بنیادی وجہ ہے، وہ ہماری غذا کی بے ترتیبی ہے۔ غذا کی بے ترتیبی کی وجہ سے یہ بلڈ پریشر کا مرض پیدا ہوتا ہے۔ تو اس سے کے علاج کے حوالے سے میں نے آپ کو سامنے گوشت گزار باتیں کی ہیں کہ اس کا بنیادی طور پہ جو علاج ہے وہ بہترین علاج وہ چٹنی ہے۔ اگر یہ آپ چٹنی روزے مرہ ترتیب کے ساتھ اگر یہ آپ استعمال کرتے ہیں تو انشاءاللہ یہ ایسا ایسا آپ کا یہ بلڈ پریشر کا جو مسئلہ ہے یہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔